قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، جو برا کام کرے گا یجزا بھی، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا کام کر کے جائے گا اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کر کے جائے گا برا بدلہ ملے گا۔ اب اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن شریعت کے ہم پر حقوق بھی ہیں۔ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے، تو شریعت کے ہم پر حقوق ہیں، اور جو بندہ ان حقوق کو نہیں مانے گا، اللہ کے حکام کو نہیں مانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ برا کام کرے گا، تو اللہ پاک اس برائی کا اس کو بدلہ دے گا، اور اس برائی کے بدلے کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو بندہ اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے کیا بنایا؟ اعدت للمتقین۔ تو جو جنت ہے وہ کس کے لیے بنائی گئی؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ جہنم کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، اور جنت نیک لوگوں کے لیے۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کر عمل کریں گے جنت میں جائیں گے، دنیا میں رہ کر برے عمل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اب وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے گزار لیں۔ آگے اب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ نے جنت دوزخ کو بنایا ہے، تو اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ تو جو بندہ نماز چھوڑے گا تو اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قضا کر کے، نماز پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے جہنم ہے، خرابی ہے، وائل ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ علماء کرام تفسیر کے اندر فرماتے ہیں یہ جو ویل ہے نا، ویل، یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے۔ اتنی بڑی یہ سخت وادی ہے۔ یہ کن کی سزا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز چھوڑ کے، قضا کر کے، زور کے ٹائم وہ زور نہیں پڑھتا، زور عصر کے ٹائم میں پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ عذاب بیان کیے قرآن پاک میں۔ سمجھ آئیے؟ تو اب ہم سوچیں کہ جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے تو کیا وہ ان کے لیے بخشش ہو جائے؟ اللہ فرمائے گا جو نماز چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ تو جو مکمل نماز چھوڑے گا اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا حضور فرماتے ہیں، من تارک صلاۃ متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، ایک نماز، کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها، یہ حدیث پاک ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو بندہ ایک نماز چھوڑے گا، حضور فرماتے ہیں، اس کا نام کس پر لکھا جائے گا؟ جہنم کے اس دروازے پر لکھا جائے گا جس سے وہ جہنم میں جائے۔ ایک نماز چھوڑنے گا، تو جو اپنی زندگی کی آدھی نمازیں چھوڑ دے اور وہ مطمئن ہو جائے میں کلمہ پڑھتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں جی فلاں ہے، اس کو دیکھو رزق مل رہا ہے، کام ہے، سب کچھ ہے، وہ تو کون ہی نمازہ پڑھتا، کوئی نہیں اتنا پرابلم، کوئی اتنی پریشانی کوئی نہیں، یہ مولوی صاحب ہمیں ڈران دے، پریشان کر دیں۔ ہم آپ کو پریشان کیوں کرتے؟ ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم خود پریشان ہیں جی، ہم قرآن حدیث پڑھے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم خود پریشان ہیں تو آپ کو بھی کہیں گے بھئی دیکھو قرآن میں یہ آیا ہے، بس عمل کرو۔ قرآن جو ہونا صحیح ہے نا، صحیح ڈرتے ہیں، ایسے کوئی تھوڑی ضروری تھوڑی ہے کہ ایسا فرشتے ہیں جی یا ساڑھے تے کچھ نہیں ہونا۔ اور جب ہر بندے کو ڈرنا ہے چاہیے، اور ہر بندہ اللہ سے ڈرے،
اب یہ چیز ہم نے دو چیزیں سن لی، جو بندہ برا کام نماز چھوڑ کے جائے گا اللہ پاک اس کو پکڑے گا، اس کے حساب۔ اچھا اب یہ جو سزا ہے، اس سزا کی وجہ سے ہم سزا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، نہ ہمیں کبھی کسی عالم نے کسی دیندار نے ہمیں سمجھایا بھی نہیں۔ اب یہی وجہ ہے ہم گناہ سے گناہ کرتے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم عمل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بتایا نہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی اللہ بڑا، ہمیں یہ بتایا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک رحم کرسی، کوئی نہیں، اللہ پاک حضور دے صدقے کرم کرسی، یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن پہلے حساب ہونا ہے، پھر آگے حساب دے گا تو پھر بخشا جائے گا، نہیں دے گا تو پھر پھنس جائے گا۔ یہ اللہ نے پل صراط جہنم کیوں بنایا؟ اگر ہر بندے نے ایم ہی ہو جانا سی حضور دے صدقے نال ہی، کلمہ پڑھ لیا بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا، اس ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، اچھے کام نہیں کیے، لیکن کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا، پکا سچا، صحابہ سے اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا تھا، وہ بندہ جنت میں ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، یہ فائنل ہے۔ لیکن اگر وہ برے کام کر کے گیا تو پھر پہلے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم کی سزا اب وہ کتنا سرے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اچھا آپ سوچیں کہ یہ تو خیر ہے جنت تو جا سے، لیکن انشاءاللہ حضور دے صدقے جائیں گے بھی، لیکن ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس سے پہلے اگر نمازیں چھوڑتے رہے، غلط کام کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ہمارا کلمہ ہی چھین گیا، کافر ہو کے مر گئے، یا حضور کی گستاخی کر کے یا صحابہ کی گستاخی کر کے، نیک لوگ اللہ دے ولیاں نہ دشمنی کر کے مر گئے، پھر تو گئے، ایمان چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ فرماتا ہے پھر میں اس بندے کو نکالوں گا نہیں جہنم سے، اب وہ ساری زندگی جو مرنا ہی نہیں ہے اس نے جہنم میں رہے گا۔ اچھا اب سزا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک سب سے ہلکا عذاب جس بندے کو دے گا نا، سب سے ہلکا عذاب، اس بندے کو اللہ پاک آگ کی جوتیاں پہنائے گا۔ سنیے گا، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں۔ سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے گا؟ سب سے ہلکا عذاب، وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو آگ کی جوتیاں ہوں گی نا، وہ ہمارے پورے جسم، یہ پورا جسم ہے نا، اس کو گرم کریں گی، اتنا گرم کریں گی، اتنا گرم کریں گی، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا بھیجا، یہ کھولے گا، جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے نا اس طرح کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا۔ اب آپ سوچیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہے اور اس کی سزا اتنی ہے۔ اچھا اب آپ سوچ لیں کبھی تھوڑی سی دماغ میں ٹکر لگ جائے یا کوئی مکہ مار دے یا کچھ بھی ہو جائے، دماغ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہی دماغ جب ہماری جوتیوں سے جلے گا تو پھر، اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو بندہ، یہ ہلکا عذاب ہے، جو نماز چھوڑ کے جائے گا، برے کام کر کے جائے گا، جھوٹ بول کے جائے گا، اس کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملنی ہے اس کو۔ اب یہاں پر میں آگے آپ کو مزید حدیث سناتا ہوں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے تے عذاب آ گیا، میں پکڑا گیا، حضور ناراض ہو گئے، پھر ہماری نجات مشکل ہے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے، کچھ عمل کر لیں، 5 وقت کی نماز کی نیت کریں، آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز مکمل پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائیاں نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہے، سانس چل رہی ہے، پتہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر پھر قبر میں جائیں گے، پھر دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے مریں گے نہیں، اور اگر گناہ کر کے گئے، آگ کی جوتیاں پہنا دی گئی تو پھر بھیجا کھولے گا، اور پھر وہی ہوگا۔ اب میرا نام زاہد ہے، اگر خدا نہ خواستہ مجھے جوتیاں پہنائی، اللہ کی پناہ، تو میں آج جی میں نے تکلیف ہوندی ہے نا، اسی طریقے نال میں وہاں پر ہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور ہوگا، وہ کچھ نہیں ہے، خیر ہے،
یہ خیر والی بات جو ہے نا جس بندے نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے نا، یہی وجہ ہے. خیر خیر کر کر کے نا ہم بے عمل ہوتے جا رہے ہیں، خیر خیر کر کر کے ہمارے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ جملہ یعنی یہ رٹا ہوا ہے، وہ چھوٹا بچہ جی خیر ہے. اچھا کوئی عورت ہے وہ بچی ہے جی خیر ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا رہے. کوئی کام میں نا خیر ہے. دھوکہ دودھ میں ملاوٹ کریں او خیر ہے جی سارے کر دیں. میں سود لیں جی او خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا، چکا دے سو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پاکستان سود تے چلتا پیے تھے، باقی تو پھر اللہ ہی حافظ. جتنے بینک ہیں اس میں سود کا ہی کام ہو رہا ہے نا، اور یہ جتنے بینک ہیں اس میں رقم کن کی ہے؟ پاکستان کی ہے نا. تو لوگ یہ جملہ بول کے کہتے تھے خیر ہے. یہ خیر خیر کر کر کے ہم کس سے جنگ لے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ کو کہہ رہے ہیں نا خیر ہے، ہم یہ برا کام کریں گے خیر ہے، یہ کریں گے خیر ہے، یہ ہو جائے گا خیر ہے. نہ بھائی یہ نہ کریں. آپ یہ جملہ نہ بولیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر نافرمانی ہوئی ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے میرے بچے سے غلطی ہو گئی، اے میری بچی سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہ. یہ جملہ بولیں. ہم نے کیا بولنا ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا مجھے بتاؤ، نبی پاک صاف ہیں، ایک گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب ہم دیکھیں حضور یہ نہیں کہتے تھے میں تو بخشایا میرے تے کرم میں تو امام الانبیاء ہاں. تو پھر حضور نے کبھی یہ نہیں کہا خیر ہے جی. پتہ ہے حضور نبی پاک ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار. اچھا استغفار کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے گناہ کی بخشش مانگتا ہوں. جو امام الانبیاء بخشے ہوئے ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا ہے. اور ہم حضور کے امتیوں کے مانتے نہیں. ایسا ہے پیارے بھائی. سیکھ کر میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث بھی سناتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں. ہم سمجھتے نہیں. ہم خیر والا جملہ جو بولا ہوا ہے نا، یہ خیر ہمیں پھنسا دے گا. تھوڑی وقت ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی بس، جو موجودہ دور پتہ نہیں چلے گا. لیکن اس پوری زندگی میں خیر خیر کرتے رہنا، پھر ہم سدھریں گے نہیں. اور یہی حالت داڑھی کی ہے، یہی حالت امامے کی ہے. خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا ہے جی، خیر ہے، غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خیر نہیں ہے، یہ غلطی ہے. آپ اللہ سے معافی مانگے، آپ خیر مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خیر ہے جی کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے جو قرآن میں بیان کی ہے سزائیں، یہ آج کے تو پاکستان کے قانون تو نہیں ہے جو آج بدل گئے کل اور کل پرسوں اور. اللہ کا قانون بدلے گا نہیں قیامت کے دن. جو اللہ نے قرآن میں 30 پاروں میں بیان کی ہے نا جو قانون، وہ قیامت کے دن اللہ وہی قرآن رکھے گا. میں نے یہ بیان کیا تھا، عمل کر کے آیا، نہیں کر کے جا جہنم. اب ایک ہی حال ہے، حضور نبی پاک کی شفاعت، یا جس پر کرم ہو گیا نا، جس پر حضور نے نظر رحمت کر دی، وہ بندہ جنت میں جائے گا. اب ایک چیز ہم نے پکڑنی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں بے حساب بخشے دے، ہم سے حساب نہ لے. جو میں بیٹھا ہوں، میں اپنے آپ کو نیک کچھ بھی نہ سمجھوں، آپ ہیں کچھ بھی نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے بخش دے. میرا بچہ غلطیاں کرتا ہے، اللہ اس کو صحیح کر دے. اسی وجہ سے اب شادیوں میں دیکھ لو کیوں غلطیاں ہوتی ہیں، کیوں گناہ ہو رہے ہیں، کیوں اللہ کو نافرمانی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے خیر خیر کے جملے بولے. اس تو پہلے شادیاں ہوندیاں سی، اچھے کام ہوندے سی، ایک وڈا بزرگ ہوندا سی، جیڑا بندہ غلطی کردا سی نا، پیر چھک لیندا سی، ڈنڈکا چھک لیندا سی، وڈیرے کول ڈر ہوندا سی. کیونکہ اس بزرگ جڑا حاجی صاحب جڑا ساڈے وڈیرا ہوندا سی، دادا پردادا، اس نے یہ جملہ نہیں بولا سی خیر. وہ نہ یاد پتر خیر نہیں، غلط کر سے پھنسا جا سے. آج اساں بولا خیر ہے، ساڈے بچے سر تے چڑھی جا رہے ہیں، غلطیاں تو غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ جملہ سیکھا ہوا ہے، اور کس نے سکھایا کوئی پتہ نہیں. نماز چھوڑ دی کوئی پتہ نہیں ہے خیر ہے. نہ بھائی، جو محبوب
امام الانبیاء ہو کے اپنے رب سے مانگیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیں، اور ہم امت کہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہے۔ اور پھر اچھا اب جو بندہ جھکے گا، معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب، اللہ سے توبہ کر لے اللہ سارے گناہ بخش دے گا، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور میں دسو یہاں کیا ہے، توبہ کرنے والے کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، اور جڑا آ کے کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا اون دی بخش سے ہونی ہے بخشش۔ جس بزرگ دی 60-70 سال عمر ہی ہو، خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی، ہوں تو میں بڑھا ہو گیا کچھ نہیں ہوتا جی، اب اللہ اس کو بخشے گا۔ اور ایک وہ بزرگ ہے چل نہیں سکتا، لاٹھی کے سہارے ہے، کہ اللہ بخش دے، بڑے گناہ، اللہ فرمایا بخش دی۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہے، جو شیطانی سوچ ہم نے ڈالی ہوئی ہے کہ خیر ہے، یہ نہیں، ہر کام میں خیر نہیں ہوتی، آپ کو کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہاں زندگی دی اللہ نے اس لیے کہ آپ اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جنت میں جائیں۔ اب جو بندہ بخشش مانگے گا اللہ اس کو بخش دے گا، جس سے اللہ پاک حساب نہیں لے گا نا، جس سے اللہ پاک حساب نہیں لے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی اللہ سب سے حساب لے گا، اور وہ خربوں پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے، حضرت وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے مسلمان اب تک، یہ سارے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں نے دیکھا کہ ایک مجمع، حضور فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کے پاس، وہ اکیلے نبی تھے، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، کسی کے ساتھ 2 مسلمان تھے، کسی کے ساتھ 3 تھے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ پوری جماعت تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کھلے میدان میں میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں کہ زمین کا ایک کنارہ دوسرا کنارہ بھر گیا، اتنے لوگ، یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے، میں تو خوش ہو گیا بھی میری امت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کس کی امت ہے؟ اور کتنی ہوگی؟ یہ پوری جو زمین ہے نا، اس کا ایک کنارہ ادھر بھر گیا، ادھر بھی بھر گیا۔ پھر حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ زمین کے چاروں کنارے، جہاں قیامت زمین پر آنی ہے نا، چاروں کنارے بھر گئے، ادھر بھی امت، ادھر بھی امت، ادھر بھی گروہ، ادھر بھی گروہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کی امت ہے؟ اب حضور کی امت، زمین کے چاروں کناروں میں اتنی امت ہوگی، بھر جائیں گے، اب ان سب سے اللہ کیا لے گا؟ حساب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کی ساری امت میں سے میں نے 70,000 بندے، کتنے؟ 70,000 بندوں کو جو مسلمان ہیں بغیر حساب کے بخش دیا۔ اچھا 70,000 آگے حدیث ہے، حضور اللہ فرمائے گا ہر 1,000 کے ساتھ اللہ 70,000 مزید کو بغیر حساب کے بخشے گا، کوئی حساب نہیں، بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گیا، جاتے ہی اللہ حساب نہیں لے گا، اس کو جنت، ڈائریکٹ جنت میں داخل، مزے ہی مزے، نہ وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، نہ جہنم میں ڈالا جائے گا، نہ وہ سورج 1.25 میل پر رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ یعنی 70,000، اور 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ 70,000۔ اچھا پھر یہ تو یہ ہو گیا نا، اچھا پھر اللہ تعالیٰ ایک جماعت کی ایک مٹھی بھرے گا لوگوں کی، وہ دے گا حضور کو، فرمایا اے محمد یہ بھی بخشے گا۔ پھر ایک اور مٹھی، فرمایا یہ بھی بخشے گا۔ پھر ایک اور مٹھی، 3 بار ہوگا، فرمایا یہ بھی بخشے گا۔ لیکن سمجھیں 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، اور پھر 3 مٹھیاں ہوں گی۔ اگر یہ حساب لگایا جائے تو 3 مٹھیاں کتنی ہیں، کتنے لوگ اس میں آتے ہیں اللہ جو بخشے جائیں گے بغیر حساب کے، اللہ جانتا ہے تھوڑے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ 70,000 دیکھو نا، اکیلے صحابہ کرام ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1,24,000 تو صحابہ کرام ہیں، تو 70,000 میں صحابہ کرام تو ویسے جنتی ہیں بغیر حساب کے، لیکن ان صحابہ کرام کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور، پھر 3 جماعتیں اور ہوں گی اللہ کی، وہ 3 مٹھیاں،
تھوڑے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، باقی سے اللہ حساب لے گا، باقی سے اللہ پوچھے گا، اس سے پوچھے گا یہ کر کے آیا نہیں کر کے سزا، یہ کر کے آیا نہیں سزا۔ اب ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے ان میں، وہ جو اتنے لوگ ہیں ان میں مجھے شامل کر دیں۔ اچھا اندر چون کیڑا شامل ہو سی جڑا اکڑا کرے سی؟ اچھا جہاں نہ بندہ پیار کریندا ہے انہوں آتا چل یار تو جا مزے کر۔ یہ جڑے 70,000 بغیر حساب نہ بخشے ویسے نا، اس نال اللہ پیار کردا سی۔ اللہ فرمائے گا تو میرے بندے جاؤ، پیار کرے گا نا جاؤ بخشے جاؤ۔ اب جو بندہ اللہ سے پیار کرے گا تو وہی اللہ اس سے پیار کرے گا، فرمائے گا جاؤ بغیر حساب سے جاؤ۔ اور جو اکڑے گا، جو ہر وقت نعرہ لگائے گا خیر ہے، نماز چھوڑ کے اس کے ماتھے پر بلب ہی نہیں آیا، بل ہی نہیں پڑے کہ میں کچھ ہوا ہے میرے، نماز چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی، ظہر عصر نماز عشاء چھوڑ دی، جھوٹ میں نے بول دیا، منہ پہ جھوٹ بول دیا، دھوکہ دیتا ہوں، رشوت کھاتا ہوں، سود کھاتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتا ہوں، وہ کہہ رہے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ بھی فرمائے گا ٹھیک ہے دو حساب۔ 70,000 تو وہ سن جڑے میرے نہ پیار کرے سن، انہوں نے اللہ پیار کرے سی جاؤ بغیر حساب نہ۔ ہوں اسا سوچنے کہ کیا ساڈا شمار انہاں بغیر حساب والے نال جنہاں بغیر حساب تو جا سن، ساڈا حساب ہے، اسا اندر شامل ہے، کیویں شامل ہو سن؟ کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اور یہ دعا کریں، میں بھی دعا کروں، میں بھی حقیقت بات دعا کروں، انسان ہے کسی سے کوئی نماز چھوٹ گئی، کچھ بھی ہو گیا، پھنس گئے، بچے گا کون؟ وہ جو ان بغیر حساب کے ساتھ، بغیر حساب لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ان کے ساتھ کون ہوگا؟ جس سے اللہ پیار کرے گا، اور جو اللہ سے پیار کرے گا۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، آؤ بندو مجھ سے بخشش مانگو، توبہ مانگو، میں سارے گناہ بخش دوں گا۔ بندہ آدھا خیر ہے، اکڑ رہے ہیں نا ہم، اس لیے تو عمل نہیں کرتے، اس لیے تو مسجد ویران ہیں، اکڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حضور کی حدیث ہے، ایک بار توبہ کرو سارے گناہ بخش دوں گا، یہ حدیث ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، اسدا کرنا ہی نہیں، اسدا بخشے چانی نہیں۔